بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے ایک جواب جمع کرایا ہے، جس کے بعد وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کچھ واٹس ایپ میسیجز صحافیوں کو فارورڈ کیے ہیں۔ ان میسیجز میں کیا ہے اور الیکشن کمیشن نے جواب کیا جمع کرایا ہے؟ کرامت مغل صاحب، جو جواب جمع کروایا ہے سپریم کورٹ نے اور جو میسیجز کیے ہیں نا ہماری وزیر اطلاعات صاحبہ مریم اورنگزیب، بالکل کسی طریقے سے بھی کسی وزیر اطلاعات کو یہ سوٹ نہیں کرتے۔ آپ نے وہ قصہ سنا ہے اس بندر کا جو مالک کی ناک کاٹ دیتا ہے، ناک کاٹنے والا بندر؟ یہ بالکل اس وقت بیہیو کر رہے ہیں ناک کاٹنے والے بندر کی طرح۔ اچھا، اور قصہ سنا دوں تاکہ لوگ جو ہے اس کے ساتھ ریلیونس جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس ایک بندر تھا، وہ بندر لے کے پھر رہا تھا، کہیں تھک گیا، تھک ہار کے وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ وہ درخت کے نیچے سو گیا تو اس کو ایک مکھی تنگ کر رہی تھی، بار بار آ کے اس کے ناک پہ بیٹھ جاتی تھی، وہ سوتے میں ڈسٹرب ہوتا تھا، ہاتھ ہلاتا تھا، مکھی اڑ جاتی تھی۔ تو بندر نے کہا میرے مالک کو جو ہے وہ مکھی بڑا تنگ کر رہی ہے، تو مالک کی یہ جو مشکل ہے اس کو میں آسان کروں۔ ساتھ ایک چھری پڑی ہوئی تھی مالک کے سامان میں، اس نے اٹھائی، جب مکھی بیٹھی ہے اس کے ناک پہ نا تو اس نے اس کا ناک کے اوپر چلا دیا، ناک اس کا کٹ گیا۔ اس کا جو ہے نا وہ جو سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں، اس کا جو سبق آپ کو ملتا ہے نا وہ یہ کہ جو نادان دوست ہے اس سے دانا دشمن بہتر ہے۔ بے شک۔ یہ جو کام کیا ہے، جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا ہے، الیکشن کمیشن نے جو جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے، یہ ایگزیکٹلی وہ کام ہے جو گزشتہ 20 سال سے انڈیا بہت بڑے پیسے لگا کے کر رہا تھا پاکستان کے خلاف۔ صحیح۔ ایک پوری کیمپین لانچ کی گئی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ گزشتہ 4 سال 5 سال بلکہ اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، مسلم لیگ نواز کی حکومت 8 سے 13 والی، 13 سے 18 والی، اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت، یہ سب اس سے فائٹ کرتے رہے ہیں۔ پاکستان نے اس کے لیے بہت انرجیز لگائیں، ڈائریکشن کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، تھوڑا سا فنڈز کا مسئلہ تھا، تھوڑا سا ایکسپرٹیز کا مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے ہم اس کو صحیح سے اوورکم نہیں کر سکے۔ ایک کیمپین چلی تھی، آپ کو پتہ ہے انڈیا نعرے لگاتا ہے پاکستان جو ہے وہ ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہے، پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے، پاکستان دہشت گردی کا منبع ہے، یہاں پر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، یہاں سے ٹیررزم جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ مجھے یاد ہے جب ممبئی حملے ہوئے تھے، ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا، اس کے فوراً بعد انڈیا نے پوری دنیا سے اپنے سفارتکاروں کو، ڈپلومیٹس کو بلایا دلی میں، 1 بائی 1 مختلف ریجنز کے آتے رہے ان کے ڈپلومیٹس، ان کے سفیر، اور ان کو یہ بریفنگز دی گئیں، ان کو یہ کہا گیا کہ اب آپ نے جانا ہے باہر، اور جس ملک میں آپ تعینات ہیں وہاں پہ آپ کی 2 جابز ہیں۔ ایک جاب تو وہ ہے جو آپ انڈیا کے لیے کر رہے ہیں، اور ایک جاب ہے جو آپ نے مسلسل پاکستان کے خلاف کرنی ہے۔ وہ یہ معاملہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جہاں پر دہشت گردی کا نام آئے اس کے ساتھ پاکستان کا نام آنا چاہیے۔ یہ پوری کیمپین لانچ کی گئی تھی، اور پاکستان اس سے بڑی حد تک متاثر ہوا۔ پاکستان سے آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کو فیملی اسٹیشن ختم کر دیا تھا یونائٹڈ نیشنز نے، انٹرنیشنل ایئر لائنز پاکستان آنا ختم ہو گئی تھیں، کرکٹ ٹیمز پاکستان نہیں آتی تھیں، وہ سری لنکا والا حملہ، اس کے بعد بھی جو کیمپین چلی، یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ منظم قسم کا ایک بڑا ویل کیلکولیٹڈ کیمپین تھی جو کہ انڈیا نے چلائی پاکستان کے خلاف۔ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اپنے طور پہ اسے فائٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، مسلم لیگ نواز نے بھی اپنے طور پر اپنے دور میں 2013 سے 18 کوشش کی، حالانکہ اس دوران مسلم لیگ نواز کے ہی رہنما نواز شریف صاحب، انہوں نے ایسے بیانات دیے جو پھر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے زمرے میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی استعمال ہوئے، بیانات ان کے چلائے گئے۔ وہ جو ڈان لیکس والا معاملہ تھا، یہ جو ملتان ایئرپورٹ پہ جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، بالکل انٹرویو دیا تھا سرل المیدا کو، تو وہ سارا معاملہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کا دور آ گیا۔ خان صاحب کے دور میں کیا ہوا، پوری ایفرٹس کی گئی، انٹرنیشنل کرکٹ آپ کے پاس واپس آئی، جی، اقوام متحدہ نے پاکستان کو فیملی اسٹیشن ڈکلیئر کیا، انٹرنیشنل فلائٹ آپریشنز پاکستان کے لیے چل پڑے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو برطانوی اس وقت وہ جو برطانوی ولی عہد ہیں، جی، وہ پرنس کا اور کیٹ مڈلٹن کا، ان دونوں کا دورہ ہوا پاکستان کا، اور وہ سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ملی تھی پاکستان کو، وہ اس کو بڑا ایفرٹ کے ساتھ پاکستان نے امپروو کیا۔ صحیح۔ یہ گورنمنٹ، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں جی، عمران خان سے، ان کے حواس پہ سوار ہیں عمران خان۔ آپ ان کو پولیٹیکلی فائٹ آؤٹ کریں، آپ اپنا بیانیہ بہتر کریں، آپ پاکستان کے عوام سے کنیکٹ کریں، آپ اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو
قائل کرنے کی کوشش کریں، آپ عوام میں جائیں، عوام کا اعتماد لیں، عوام سے ووٹ لیں، یہ ہے درست طریقہ کار۔ صحیح۔ پھر ایک وہ طریقہ کار ہے جو کہ یہ حکومت کر رہی ہے، پی ڈی ایم کا جتھا یہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اداروں کی سپورٹ حاصل ہے اور ان سے عمران خان نہیں سنبھل رہا ہے، اکیلا عمران خان ان سے قابو نہیں آ رہا۔ پہلا کام آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ نے کیا، سال 2022 آخری دن چل رہے تھے، 26 نومبر کو عمران خان نے کہا کہ میں راولپنڈی میں جلسہ کروں گا، جی، یہ ساتھ ہی ہے کرکٹ اسٹیڈیم کے ساتھ انہوں نے کرنا تھا۔ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب جو پاکستان کے وزیر داخلہ، انہوں نے منسٹری آف انٹیریئر کا ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس وہ ڈیلیبریٹلی لیک کروائے میڈیا کو اور ان کو بڑے پیمانے پر شائع کروایا گیا۔ وہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس کیا تھے کہ جناب افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا ہوا ہے، وہاں پر طالبان کی حکومت آ گئی ہے، طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاک افغان بارڈر سے پاکستان میں دہشت گردوں کے جتھے اور گروہ داخل ہوئے ہیں، اس میں ٹی ٹی پی شامل ہے، اس میں القاعدہ شامل ہے، اس میں آئی ایس کے پی شامل ہے، اس میں ہر قسم کا دہشت گرد شامل ہے جتنا کر سکتے تھے، اور پھر اس میں شیعہ سنی فسادات کی بات، یہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی لیک کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ صحافیوں کو بھجوائے گئے، ایسے صحافی موجود ہیں جو اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ان کو کس ذریعے سے یہ ڈاکومنٹ ملا، اس کو شائع کیا گیا۔ اب ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پاکستان، جہاں پر انٹرنیشنل کمپنیاں جہاں سے بھاگ رہی ہیں، جہاں سے اپنے آپریشنز ختم کر رہی ہیں، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معیشت ہے۔ آپ اپنے سیاسی فائدے کے لیے، آپ اگر عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ وہ برائی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اس پر خود کش حملہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا پتہ ہے کیا اس ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس کو اس طریقے سے لیک کر کے آپ نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم ایک سیف ملک نہیں ہیں، ہمارے یہاں دہشت گردی ہے، ہمارے یہاں دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، عام لوگوں کے روپ میں پھر رہے ہیں، کبھی بھی کسی کو بھی کہیں پر بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ آفیشیل تھا فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا ملک جو معاشی طور پر برباد ہو رہا ہے اور جس کا مقصد یہ ہونا چاہیے نمبر 1 کہ وہ پوری دنیا سے فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرے، سرمایہ کاری آئے گی، بزنس ہوگا تو پھر یہ ملک پھلے پھولے گا نا۔ اب میں آپ کو الیکشن کمیشن کا جواب بتاتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہے ہماری اس وقت ریاست کا حال، یہ ہے ہماری حکومت کا حال، یہ ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا پولیٹیکل ایکیومن، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقتی فائدے کے لیے اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاست کو قربان کر دیں گے۔ نعرہ ہے نا ان کا کہ ہم اپنی سیاست کو ریاست پہ قربان کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ اس ریاست کو قربان کر رہے ہیں اپنی سیاست کے اوپر، اپنی سیاست بچانے کے لیے عمران خان کے خوف سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ ایک لیک کر دیتے ہیں، ابھی تو آتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو حرکت فرمائی ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے ان کو گورنمنٹ کا چہرہ بنا دیا گیا۔ سافٹر امیج بنانا ہے آپ کو پاکستان کا، پوری دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ آپ نے یہاں کی اپنی انٹرنل آرڈر کو درست کرتے ہوئے، اپنی ویجیلنس رکھتے ہوئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رحمت مغل صاحب، اللہ آپ کو دے، اگر کوئی 2-4 ارب روپے دے دے، آپ پوٹینشلی ایک ایسا بزنس مین ہیں، ایک ایسی کاروباری شخصیت ہے جس کے پاس 2-4 ارب روپے ہے اور پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے نا، اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی چیز اپنی لائیولیہوڈ کے لیے کرتا ہے۔ اگر آپ کو حکومت وقت یہ کہہ رہی ہو کہ ملک میں نہ سیکیورٹی ہے، نہ ملک میں خزانہ ہے، نہ پیسے ہیں، نہ سٹاک چل رہا ہے، کاروبار زندگی منجمد ہے، ڈیفالٹ کے ہم ڈھانے میں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ حکومت پاکستان اگر آپ کو کہہ رہی ہو، حکومت آپ کو یہ کہہ رہی ہو کہ ہم نے تو ابھی اتنے پیسے دینے ہیں، ابھی تو IMF کی یہ شرطیں لگی ہوئی ہیں، ابھی تو بھیانک وقت آنے والا ہے، ہم 21 ارب روپے نہیں نکال سکتے۔ ایز اے بزنس مین آپ کو جو کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ آپ کو فائنینشیل سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو ایکچوئل فزیکل سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ جب ریاست اور حکومت ان دو چیزوں سے ہاتھ اٹھا لے، آپ پاگل ہوں گے تو آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ برباد کرنے کے لیے مارکیٹ میں ڈالیں گے نا۔ صحیح۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ملک کے خزانے کی، جو ملک کی معیشت کی صورتحال ہے، اس میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کے۔ صبح دوپہر شام یہ بیٹھ کے یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سیکٹری الیکشن کمیشن نے جواب جمع کرایا۔ یہ کو تقریباً میں آپ کو بتا دیتا ہوں 15 نکات ہیں اس کے اور 12 صفحات ہیں، بڑا طویل ہے، اس کا میں صرف جسٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ واٹس ایپ کے اوپر پاکستان میں، اسلام آباد میں صحافیوں کو میسیجز کر رہی ہیں۔ وہ یہ رپورٹ جو ہے، جو جمع کروائی گئی ہے، جو جواب جمع کرایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ ان کو بھیج رہی ہیں اور انہیں کہہ رہی ہیں ہائی لائٹ کریں، اس کو ٹویٹ کریں، اس پہ پروگرام کریں، اس پہ خبریں چلائیں، پورے ملک میں ایک فضا بنا دیں کہ جناب اس وقت ملک کی تباہی ہوئی ہوئی ہے، الیکشن کروایا گیا تو ملک 2 لخت ہو جائے گا، الیکشن کروایا گیا تو دہشت گردی کے حملے ہو جائیں گے۔ آپ اس رپورٹ کو پڑھیں، اور ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے بھی کچھ نہیں بتایا،
جی اگر آپ ہمیں تفصیل مانگیں گے تو ہم آپ کو اصل باتیں تو بتائیں گے جب ان کیمرہ بریفنگ ہوگی. اب اس میں کچھ رہ گیا تھا، آپ نے ہر چیز اس وقت اس ملک کی وہ تصویر پوری دنیا میں کھینچی ہے. اگر اس رپورٹ کو انڈین میڈیا چھاپ دے، اس رپورٹ کو اگر پاکستان سے باہر کوئی بھی میڈیا سچ سمجھ کے، ہمیں پتہ ہے نا پاکستان میں رہنے والوں کو کہ یہ الیکشن سے بھاگنے کا ٹیکٹک ہے. جی جتنی مرضی سیکورٹی صورتحال خراب ہو جائے، اتنی سیکورٹی صورتحال کو خدا کا خوف کریں جو آپ حرکت فرما رہے ہیں. اب یہ جواب ہے مریم اورنگزیب صاحبہ جو گورنمنٹ کا چہرہ ہیں، وزیر اطلاعات کے طور پر ان کو سافٹر امیج کی بات کرنی چاہیے. خاتون ہونے کے ناطے آپ کو اس وجہ سے شاید لگایا ہے کہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی میڈیا کے لیے زیادہ ہوگی، آپ کو اوپر لوگ زیادہ ہارش ہو کے کرٹیسزم نہیں کریں گے. اور آپ جس قسم کی لینگویج استعمال کرتی ہیں اپنی پریس کانفرنسز کرتے ہوئے، یعنی کہ مرد اور عورت کا تمیز اور فرق ہی ختم ہو جاتا ہے. جس بدتمیزی سے، جس تو تڑاک کے ساتھ آپ گفتگو کرتی ہیں، جی اس کے بعد پھر آپ پاکستان کے متعلق اس قسم کی رپورٹس جو ہیں وہ لوگوں کو خود واٹس ایپ کر کے کہتی ہیں. کبھی آپ قاضی فائز عیسیٰ کے میسیجز لوگوں کو بھیج رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ قاضی فائز عیسیٰ کا خط ہے، یہ جواب ہے، ہائی لائٹ کریں اس کو، چلائیں میڈیا پر، ری ٹویٹ کریں اس کو، ذرا ٹویٹر کے اوپر شور مچائیں، کوئی ہیش ٹیگ چلے. اس وقت یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کام کیا ہے، اور ہمارے آنریبل الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کو منشی کہنے پہ توہین ہو جاتی ہے، اٹھا لیتے ہیں لوگوں کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جواب جمع کروایا ہے. اس جواب کے ذریعے شاید آپ الیکشن سے تو بھاگ جائیں، لیکن اگر اس جواب کو کوئی بھی شخص سچ سمجھ لیتا ہے، وہ 8-10 سال پاکستان میں بزنس نہیں کرنے لگا، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرنے لگا. کون کرے گا سرمایہ کاری اگر آپ پوری دنیا کو یہ کہیں گے کہ ہم ایک غیر محفوظ ملک ہیں؟ صحیح. ہمارے پاس اتنی سیکورٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے یہاں الیکشن کروا لیں. 6 فیزز میں الیکشن کی بات کی گئی ہے اس میں، کہ اگر آپ نے کروانا ہے تو 6 فیزز میں الیکشن ہوگا اور 8 اکتوبر سے آگے چلا جائے گا اگر سپریم کورٹ چاہتی ہے. اچھا یہ جواب جمع کروایا، اس میں بس چیدہ باتیں بتا دیتا ہوں، ویڈیو ورنہ بہت طویل ہو جائے گی کیونکہ 12 صفحات ہے، 15 اس کے ساتھ انیکسچرز لگے ہوئے ہیں، مختلف میٹنگز کا حوالہ دیا ہے. پہلے انہوں نے بتایا کہ جناب وہ 21 ارب روپے والی کہانی کوئی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ تفصیل بتائیے کہ کس طرح ہمارے پاس 21 ارب نہیں پہنچا اور کون کون سے سٹیپس ہیں کتنے بہانے لگ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ مس ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر پیسے آ بھی جائیں تو بھی سیکورٹی کی صورتحال ایسی نہیں ہے پاکستان میں کہ الیکشنز ہو سکیں. جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان سے انہوں نے مانگا کہ ہمیں کتنی ریکوائرمنٹ ہے پنجاب میں الیکشنز کے لیے، کتنی نفری درکار ہے، تو کل ملا کے انہوں نے کہا کہ 3,85,485 لوگ جو ہیں وہ درکار ہیں پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے. تو جو یہ پرسونل ہے نا، یہ شارٹ فال ہے. جو ٹوٹل گرینڈ ٹوٹل ریکوائرڈ ہے نا وہ ہے 4,66,000 اور پھر فورس اویلیبل ہے وہ 81,000 ہے. 4,66,000 ٹوٹل ریکوائرڈ ہے، 81,000 اویلیبل ہے اور 3,85,000 جو ہے وہ شارٹ فال ہے. اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جس دن پورے پاکستان میں الیکشن ہو گیا اس دن تو آپ کو گارنٹیز چاہیے. انڈیا بھی حملہ نہیں کرے گا کیونکہ 20% انہوں نے کہا کہ انڈین بارڈر پہ ہماری فوج. افغانستان کی طرف سے بھی کوئی انٹروژن نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے کہا 30% وہاں پر ہے، باقی بچ کے 50% وہ اسٹیٹک فورس کے طور پر فوج اویلیبل نہیں ہو سکتی. جو بلوچستان میں آپریشن چل رہے ہیں، جو خیبر پختونخوا میں چل رہے ہیں، جو بلوچستان اور پنجاب کے بارڈر پہ چل رہے ہیں، کچا کے ایریا میں چل رہے ہیں، ایک ایک کا نام لے کے بتایا گیا. میں تو ریپیٹ کرنے لگوں، یہ جو انسیڈنٹس انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، جو صورتحال بتائی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ یہ تو پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو شاید رہنے کے قابل ملک نہیں ہے. آپ نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اس وقت جو پاکستان کی تصویر کشی کی ہے، یہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ. انڈیا جو ہے وہ اتنا کنونسنگ ہو کر نہیں کہہ سکتا. کل کو انڈیا کو پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اٹھا کے پاکستان کے الیکشن کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کو وائڈلی جو ہے وہ پبلسائز کرنا شروع کر دے تو ان کا پرپز جو ہے وہ سالو ہو جاتا ہے. اس گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کی حکومت ہے، یہ پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے، یا یہ انڈیا والا جو آبجیکٹو ہے جو پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز اور منبع قرار دینے والا ہے کہ یہاں پر دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں، یہ وہ والا کام کر رہی ہے. آپ یقین مانیں کہ آج جب میں نے اس پورے رپلائی کو پڑھا ہے نا کہ جناب یہ فلاں کو بھی سیکیورٹی چاہیے ہوگی اس دوران، تو پی ایم فارمر پرائم منسٹرز کو، پریزیڈنٹس کو، چیف منسٹرز کو، گورنرز کو، فورن آبزرورز کو، سٹیک ہولڈرز کو، تو وہ تو ہم نہیں دے سکتے. اس کے بعد جناب پولیس کی اتنی شارٹ فال ہے، اور اگر اب یہ بھی اویلیبل ہو جائے تو پیسے نہیں ہیں. پیسے اگر آ جائیں تو پھر دیکھیں کہ بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ کا پروسیس 18 اپریل کو سٹارٹ ہونا تھا. پرنٹنگ آف پکٹوریل الیکٹورل رولز وہ سٹارٹ ہونا تھا 11 تاریخ کو، وہ بھی 11 اپریل بھی گزر چکا کیونکہ جو پرنٹنگ ہے
وہ آلریڈی جو ہے وہ ڈیلے ہو چکی ہے. ریلیز آف فنڈز ہونا تھا, جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو پیسے دے دیے جانے تھے 12 اپریل کو, وہ ڈیلے ہو چکا ہے. جو ٹریننگ ہونی تھی پولنگ پرسونل کی وہ 21 تاریخ جو ہے اس کے لیے ڈیٹ تھی 21 مارچ, وہ بھی نہیں ہو سکی. تو یہ کام کرنا کس کا, یعنی آپ نے آج وہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی کوئی بھی حکومت وقت 6 لوگ بیٹھ کر میچ فکس کریں گے کہ یہاں پر الیکشن نہیں کروانا تو الیکشن نہیں ہوگا. اور الیکشن کمیشن کی آئین کے تحت ذمہ داری ہے کہ جب یہ الیکشن ہو 90 دن میں آپ نے کروانے ہیں. ہاں, تو اب بات یہ ہے کہ یا تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو ریئلائز کرے, عمران خان کو آن بورڈ لے, پولیٹیکل فورسز کو آن بورڈ لے, ایک ٹوٹل اوور آل پورے ملک کا کنسنسس ہو. یہ زیادتی صرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا ان کے ورکرز ووٹر سپورٹرز کے ساتھ نہیں ہے. مسلم لیگ نون جس کی بڑی سپورٹ بیس ہے پنجاب میں, وہ ایک سیاسی حقیقت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی ایک سیاسی حقیقت ہے. JUIF اس کی اپنی سٹرونگ بیلٹس ہیں, پاکٹس ہیں. MQM کی اپنی ایک پاکٹ ہے جہاں پر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. صحیح. یہ لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے کیونکہ ان کو خوف ہے کہ عمران خان نہ جیت جائے یا فلاں نہ جیت جائے یا فلاں نہ جیت جائے. اس کی بیسس پہ آپ اپنے ووٹر سپورٹر کو بھی اس کے حق کے رائے دہی سے, جو رائٹ ہے, جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, آپ اس سے آپ اس کو محروم رکھیں گے. اور وہ جماعتیں جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی تھیں, یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ ملک آ چکا ہے. آپ اندازہ لگائیے, میں ڈیٹیلز نہیں پڑھنا چاہتا کہ کس کس قسم کے اور کون سے انہوں نے وہ دیے ہیں. آخر میں جو انہوں نے کنکلوڈنگ لائنز لکھی ہیں نا, وہ آپ اس میں دبے الفاظ میں دھمکی سمجھیں, اور یہ وہی دھمکی ہے جو ایک کورٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کی حکومت کو ملی تھی. وہ پتہ کیا دھمکی تھی؟ وہ دھمکی یہ تھی کہ ہمیں لکھ کر دے دیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کل تک زندہ رہیں گے, ان کی زندگی کی ضمانت دے دیں. گویا کہ آپ نے ایک حکومت پہ یہ برڈن ڈال دیا کہ اگر نواز شریف کو کچھ بھی ہو گیا, درست خدا نہ خواستہ ایک انسان کے ساتھ, ہر انسان کے ساتھ موت کا سلسلہ جڑا ہے, ان کو میڈیکلی بھی کچھ ہو گیا نا تو وہ تو گلے میں پڑنا ہے حکومت میں. جس طرح آج عمران خان صاحب جو ہیں, ان کو خدا نہ خواستہ کوئی بھی چیز کسی بھی وجہ سے ان کی جان کو کوئی خطرہ ہو جاتا ہے, وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ وہ ان کے کھاتے میں جائے گا. تو ہم اتنی ایکسٹریمز پر کیوں لے کے جاتے ہیں ان معاملات کو؟ مطلب یہاں پر کسی ایک سیاستدان کی جان جو ہے وہ اب اس ملک کی بقا جو ہے اس کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. صحیح. ایک ایسا سلسلہ جو کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے, حادثہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے اس معاملے کو اس نہج پہ پہنچا دیا. یہاں پر جس طرح ضمانت مانگی تھی نا عمران خان کی حکومت سے کہ ہمیں نواز شریف کی جان کی ضمانت دے دو کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا, یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہم نے 8 اکتوبر کی تاریخ دی تھی. پہلے تو انہوں نے بتایا کہ جناب 6 مہینے, تو ہمیں یہ بتایا گیا. اچھا, یہ بھی کوئی کون سی گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر یہ جو سارے جو ہیں وہ اس پر بڑے کنونسڈ ہیں کہ 8 اکتوبر کو خزانہ بھی بھرا ہوا ہوگا اور 8 اکتوبر کو ملک سے دہشت گردی کا کالا کامہ ہو جائے گا, سب مکمل ختم ہو جائے گا. انڈیا ہمارے اوپر اٹیک کرنا بھول چکا ہوگا, اس نے نہیں کرنا کیونکہ ابھی تو جیسے وہ توپیں لے کے بیٹھا ہوا ہے. یا افغانستان کے بارڈر سے پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا, یا ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی ہوگی, یا سمندر کے راستے پاکستان پر کچھ نہیں ہو رہا. کوئی گارنٹی ہے اس بات کی؟ نہیں ہے. تو پھر آپ 8 اکتوبر کیسے دے رہے ہیں؟ یا تو آپ کہیں نا کہ جناب جب صورتحال ٹھیک ہو جائے گی ہم تب کروائیں گے. مجھے تو ایک دوست نے میسج بھی بھیجا ہے کہ اس میں صرف محکمہ موسمیات رہ گیا ہے کہ وہ بھی بتائیں کہ 8 اکتوبر تک موسم بہت خراب ہے, ملک میں بارشیں ہیں, یہ کچھ ہو جائے گا, اور 8 تاریخ کو جا کے موسم بالکل صاف ہے, اس دن الیکشن کروا لیں. لوگ تو اس حد تک اس پہ پہنچ چکے ہیں. اچھا, یہ انہوں نے کہا جناب 4 سے 5 مہینے یہ آپریشن جو کچا کا چل رہا ہے, آپریشن جو DG خان میں, میاں والی میں, پنجاب میں, سندھ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز چل رہے ہیں, وہ 4 سے 5 مہینے لگیں گے, اور 6 مہینے اوور آل باقی جو آپریشنز چل رہے ہیں وہ کنکلوڈ ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس فورس اویلیبل ہوگی. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ دی رسپانسبلٹی آف Election Commission of Pakistan is not only to conduct elections but that such elections should be free, fair and transparent. کیا وہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے صرف اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ الیکشن کروائے, بلکہ وہ الیکشن صاف ہونے چاہیے, شفاف ہونے چاہیے, شفاف طریقے سے منعقد ہونے چاہیے, تاکہ ووٹرز جو ہیں وہ بڑا ایزیلی ووٹ کاسٹ کرنے جا سکیں وداؤٹ فیئر اینڈ پیسفلی, کہ ان کو کوئی خوف نہ ہو, امن سے جا سکیں. انہوں نے کہا کہ یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ 8 اکتوبر 2023 کا اعلان جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو, زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے.
and it is also believed that if this itinerary is not followed, کہ اگر اس پلان کے اوپر جو ہم نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا، اس سے انارکی ہوگی ملک میں، انارکی پھیلے گی، کیوس ہوگا، افراتفری پھیلے گی، the responsibility of which ECP cannot withstand، کہ اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں لے سکتا، یعنی کہ جو شخص الیکشن کروانے کا اعلان کرے گا، یعنی کہ ممکنہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن، الیکشن ڈے کے اوپر کوئی مارا ماری ہوئی جو نارملی ہمارے گاؤں دیہات میں ایک پولنگ بوتھ کے اوپر پولنگ رکوانے کے لیے جہاں پر کسی ایک جماعت کا فریق ڈاڈا ہوتا ہے، دوسرے کو ووٹ زیادہ پڑ رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا ماڑا ہوتا ہے، وہ وہاں پر جا کے کہ جناب ادھر ہمارا ووٹر جو ہے وہ نہ کروا سکے، ادھر جناب وہ حالات کشیدہ کر دیتا ہے، فائرنگ شائرنگ کو 2-4 ٹھوڈے مکے کروا دیتا ہے، وہاں پر جناب پولنگ کا عمل رک جاتا ہے، 5 بجے کا یا جو بھی آپ نے فکس کیا ہوتا ہے اس دن 6 بجے 4 بجے 5 بجے جو پولنگ ٹائم ہے، وہ پولنگ ٹائم جو ہے اس سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ نہ حالات ٹھیک ہوں گے، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ کوئی آگے ووٹ ڈال سکے گا، نہ ہمارے خلاف یہ پولنگ اسٹیشن سے کسی کو لیڈ ملے گی۔ دوسرے پروسیس ہوتے ہیں کہ الیکشن اس کو ڈیلے کیسے کروانا ہے، ایک آئے گا آ کے وہ کاپیاں شاپیاں پھاڑ دے گا، ووٹر لسٹ جو ہے اس کو کوئی ادھر ادھر کر دے گا، کوئی 2-4 وہ کسی کو تشدد کا نشانہ بنائے گا، یہ وہ انسیڈنٹس ہیں جو ہوتے ہیں۔ کون سی گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو نہیں ہوں گے؟ مطلب یہ جو مذاق جس کا سلسلہ ہے اس کو بنا لیا گیا ہے۔ اگر کوئی سیریس معاملہ ہے بھائی، آپ تمام اسٹیک ہولڈرس کو، فریقین کو آپ اعتماد میں لے کے آپ گو ہیڈ ود دیٹ، لیکن اپنے سیاسی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا، اس کے اوپر کم از کم ہمارا غصہ اس کے اوپر رجسٹر ہونا، اور ہر پاکستانی کا کہ بھائی آپ اپنی سیاست ضرور چمکائیں بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان۔ اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچے، صرف سیاست کریں۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔